بے نمازی کی نحوست۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایسی بستی پر ہوا جس میں نہایت سرسبز و شاداب اشجار لہلہا رہے تھے اور صاف و ستھرے پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ بستی والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتہائی عظمت و تعظیم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بستی کے رہنے والوں کے حسن و عبادت سے تعجب ہوا۔ اس کے 3 سال بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اس بستی پر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تمام درخت سوکھے کھڑے ہیں اور پانی کے چشمے بھی خشک ہو گئے ہیں اور بستی کے تمام مکانات چھتوں کے بل گر پڑے ہیں۔ اب اس بستی کا یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی حیرت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مطلع کیا کہ اے عیسیٰ، اس بستی کے اجڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہاں سے کسی بے نمازی کا گزر ہوا جس نے بستی کے ایک چشمے سے منہ دھو لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بستی کے تمام چشمے خشک ہو گئے، درخت سوکھ گئے اور مکانات ویران و تباہ ہو گئے۔ اے عیسیٰ، جب نماز کا چھوڑ دینا دین کے ڈھہ جانے کا سبب ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کی ویرانی کا سبب کیوں نہ ہوگا؟ درہم کے بدلے دینار۔ امام ابو عمر و عبد الرحمن بن عمر وزرائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید الفطر کی شب میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی شخص نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ میرا ہمسایہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا، کہو بھائی، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، حضرت کل عید ہے لیکن میرے گھر میں خاک اڑ رہی ہے اور خرچ کے لیے 1 پیسہ تک نہیں۔ اگر آپ کچھ عنایت فرمائیں تو عزت آبرو کے ساتھ ہم عید کا دن گزار لیں گے۔ میں نے عید کے مصارف کے لیے 25 درہم جمع کر رکھے تھے۔ فوراً ہی اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارا فلاں ہمسایہ نہایت غریب ہے، اس کے پاس عید کے دن خرچ کے لیے 1 پیسہ تک نہیں۔ اگر تمہاری رائے ہو تو جو 25 درہم ہم نے عید کے مصارف کے لیے رکھ چھوڑے ہیں ہمسائے کو دے دوں، ہمیں اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ بیوی نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ میں نے وہ درہم اپنے ہمسائے کے حوالے کر دیے اور وہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا دروازہ پھر کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان مکان میں داخل ہو کر میرے قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا۔ میں نے کہا، خدا کے بندے، تجھے کیا ہوا اور تو کون ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں آپ کے والد کا غلام ہوں، عرصہ ہوا بھاگ گیا تھا، اب مجھے اپنی حرکت پر بہت ندامت لاحق ہوئی۔ یہ 25 دینار میری کمائی کے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما کر مجھے ممنون فرمائیے۔ آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام۔ میں نے وہ دینار لے لیے اور غلام کو آزاد کر دیا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا کی شان دیکھو، اس نے ہمیں درہم کے بدلے دینار عطا فرمائے۔ ایک غلام کا بادشاہ بننے کا واقعہ۔ سبکتگین ایک غلام تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ اس پر چڑھ کر وہ جنگل جایا کرتا تھا اور اگر کوئی شکار ہاتھ آ جاتا تو اسی پر گزارا کر لیتا۔ ایک دفعہ اس نے ایک ہرنی دیکھی جو اپنے بچے کے ساتھ چل رہی تھی۔ سبکتگین نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرنی تو نہ پکڑی جا سکی مگر اس کا بچہ جو ماں کے ساتھ بھاگ نہ سکا ہاتھ آ گیا۔ سبکتگین نے اسے باندھ کر زین کے آگے رکھ لیا اور شہر کی جانب چل پڑا۔ ہرنی بچے کو دیکھ کر مڑی اور سبکتگین کے پیچھے دوڑنے لگی
اور فریاد کرنے لگی۔ اسے اس کی حالت پر رحم آیا اور بچے کو کھول کر چھوڑ دیا۔ ہرنی نے دوڑ کر بچے کو لے لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں دینے لگی۔ بے زبانوں کی زبانیں جاننے والے خدا تعالیٰ کو سبکتگین کا یہ رحم دلانہ کام پسند آیا۔ رات اسے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو ایک بے زبان پر رحم کیا ہے اس پر ہم بہت خوش ہوئے ہیں، اس کے عوض اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہی عطا فرمائے گا، اور یاد رکھنا جس طرح تو نے اس جانور پر رحم کیا ہے اسی طرح اپنی رعایت پر بھی نظر کرم کیا کرنا اور ظلم و ستم نہ کرنا۔